حضرت حدیث نمبر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر ہے 12۔ باب و بیان، اگلا باب ہے اس بات کا بیان کہ ایمان کے ساتھ بندہ جنت میں داخل ہوگا، ایمان کے سبب، اور وہ عمل وَأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ، جن احکام یا اعمال کا حکم دیا گیا ہے ان کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ بندہ داخل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 12 نمبر حدیث ہے، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابی حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسیٰ بن طلحہ، یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی ابو ایوب ان عرابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی سفر، ایک عرابی نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا سفر میں، فاخذ بختام ناقتی، آپ علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار اس نے پکڑ لی، رسی، اور بھی زمام ہے، وہ رسی جو ہوتی ہے جس سے اونٹنی کو چلایا جاتا ہے، وہ پکڑ لی۔ ثم قال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا اللہ کے رسول، یا راوی کو شک ہے، او یا محمد، یا اس نے کہا یا محمد، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ، مجھے بتائیے کہ کون سی چیز مجھے جنت کے قریب کر دے گی، وما یباعدنی من النار، اور کون سی چیز مجھے جہنم سے دور کر دے گی، مجھے بتائیں۔ یعنی عربی تھا، ظاہر اسے وہ ادب ابھی نہیں اس نے سیکھا تھا جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ادب اور آداب کا لحاظ رکھتے تھے، اس نے راستے میں ہی اونٹنی کو پکڑ لیا کہ مجھے بتائیں، بات ان کی بالکل اعلیٰ تھی کہ ایسا عمل مجھے بتائیں کہ مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ وقف النبی، آپ علیہ السلام رکے، ثم نظر فی اصحابہ، پھر اپنے صحابہ کو دیکھا، اسی صحابی کو دیکھا، ثم قال، فرمایا لقد وفق، یہ تو اللہ کی توفیق ہے جسے مل جائے، او لقد کیا پاپا کو لے کے میں نہیں جا رہا۔ قال کیف قلت، مائک میوٹ کرے میرے بھائیو، مائک میوٹ کرے، کون دیکھیں نا، یہ تو آداب میں سے، جب ایسا مائک میوٹ کریں، جیسی کلاس میں شامل ہو سب سے پہلے آپ نے مائک میوٹ کرنا ہے، میں ٹھیک ہے؟ بھول گیا تھا۔ ہاں، تو پھر جب فرمانا ہو تو آپ فرما دیا کریں۔ اچھا، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ عربی تھا، کہ مجھے بتائیں کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہدایت جس کو اللہ توفیق دے۔ قال کیف قلت، آپ نے کیا کہا؟ پھر حضور نے فرمایا کیا کہا، ذرا بتائیں نا دوبارہ۔ فعاد، اس نے لوٹایا اس بات کو، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں مجھے کہ مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ فقال النبی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، اور صلہ رحمی کر۔ بھائی اب اونٹنی کو چھوڑ دے، دائن ناکا، آپ نے آخر میں فرمایا کہ اونٹنی کو اب چھوڑ دے۔ تو یہ ابتدائی باتیں ہیں کہ اللہ کی بات کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور صلہ رحمی، یہ بہت اعلیٰ کام ہے صلہ رحمی کے۔ تو انہوں نے یہ عرض کی تو آپ علیہ السلام نے پھر بھی یہ بیان فرمایا۔ آگے بھی اسی طرح روایات اسی سے ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، ان عربی جاء الی النبی، ایک عربی نبی علیہ السلام کی طرف آیا، برگاہ میں آیا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ، ایسا عمل مجھے بتائیں کہ میں وہ عمل کروں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کی بات کر، نماز پڑھ، فرض جو ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دے، رمضان کے روزے رکھ، والذی نفسی بیدی، اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب واپس جانے لگا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جسے خوشی ہو کہ کسی جنتی کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی حدیث سے کا ایک تسلسل ہے جو آپ علیہ السلام نے پیچھے ارشاد فرمایا۔ آگے وہ ایک کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں جب میں نماز فرض پڑھ لوں، حرام کو حرام کہوں، حلال کو حلال کروں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، یعنی حلال کماؤں، حلال کھاؤں، حرام سے دور رہوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں۔ تو اسی طرح یعنی کہ آگے بھی حدیث ہے ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ علیہ السلام سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں اذا صلیت الصلاۃ المکتوبات، میں جب فرض نمازیں مکمل کر لوں، روزے رمضان کے رکھوں، اور حلال کھاؤں اور حرام سے میں بچوں،
اس پر میں کچھ اضافہ نہ کروں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، اس پر میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کی تفصیل پیچھے آگئی، فرائض میں اضافہ نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا، باقی نفلی عبادت جتنی کی جائے گی اس کا ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے باب میں اس بات کا بتایا گیا امام مسلم نے کہ جو ابتدائی باتیں ہیں کہ ایسا عمل کرنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرنے سے، خاص طور فرائض مکمل کرنے سے اور اس کو ادا کرنے سے۔ جی جواد صاحب۔ حضرت میں نے پوچھنا تھا، ہم نے ساتھ میں شرح نووی نہیں پڑھنی تھی اس کی؟ نہیں ہم نے حدیث پڑھنی، شرط ویسے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا آپ ہاں کہتے وہ ساتھ میں دو شروعات شامل کریں گے۔ شروعات موقع محل پر۔ باب و قول النبی اسلام علی خمس، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بارے میں احادیث امام مسلم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے حدیث نمبر 19 جی۔ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حمدانی حدثنا ابو خالد یعنی سلیمان بن حیان احمر ان ابی یعنی یا حدثنا ابو خالد۔ تو یہ جو امام مسلم کے استاد ہیں انہوں نے ابو خالد کہا تھا، پر یعنی کہہ کے امام مسلم نے سلیمان بن حیان احمر، اس کی مزید جو ہے نا اس کا پورا نام ابو خالد تو اس کی کنیت تھی، پورا نام آپ نے اس کا ذکر کیا، اس کو سند کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سند یہاں تک میں عرض کرتا ہوں، جیسے حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حمدانی حدثنا ابو خالد یعنی سلیمان بن حیان عامر عن ابی مالک اشعی عن سعد بن عبیدہ عن علی بن عمر۔ تو یہاں تک یہ کیا یہ سند ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے متن ہوگا اصل۔ آپ علیہ السلام اور باتیں ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اللہ اس بات پر کہ ان یوحد اللہ، کہ اللہ کو ایک جانا جائے، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکات دینا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج اور حج ادا کرنا۔ فقال ایک آدمی کا الحج و صیام رمضان، کہ حج اور رمضان کے روزے۔ تو اس کے راوی عبداللہ بن عمر، وہ کہتے نہیں ایسا نہ کہو، جو حدیث میں ہے نا کہ پہلے رمضان کا ذکر ہے اور پھر جو ہے وہ حج کا ذکر ہے، ایسا کہا کرو، ٹھیک ہے۔ سیام رمضان والحج، جو لفظ نبی علیہ السلام سے ہم نے سنے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان وحج، ہاں، تو ایک آدمی نے کہا الحج و صیام رمضان، حج اور رمضان کے روزے، فرمایا جو ترتیب حضور نے بتائی نا اس ترتیب کو صحیح رکھو، بڑی اہم بات ہے کہ جو ترتیب حضور نے فرمائی ہے نا کہ وصیام رمضان والحج، تو اس کو آپ نے اسی ترتیب کو رکھنا ہے۔ یہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آگے بھی یہی حدیث عبداللہ بن عمر سے، بنی الاسلام علی خمس علی ان یعبد اللہ، اس بات پر کہ اللہ کی بات کی جائے اور اس کے علاوہ سب کا انکار کیا جائے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ آگے بھی اسی طرح بنی الاسلام علی خمس، ٹھیک، بنی الاسلام علی خمس، یہ پورا باب اسی پر ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ باب الامر بالایمان باللہ و شرائع، یہ باب اس بات کا ہے کہ اللہ کا ایمان لانا، آپ علیہ السلام پر ایمان لانا اور احکام شریعت پر۔ حدثنا خلف بن ہشام، یہ بڑے بڑے محدث جن کے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا نام، اب اس کا بات پتہ کیا ہوتی، اس کی بات مزہ تب دے گی کہ ان چیزوں کو ہم نے بار بار پڑھنا ہے۔ اچھا، اس پڑھ کے نا پھر ہم نے ان کی ہسٹری پڑھنی ہے۔ جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ان کے اعمال کیا تھے، وہ راتوں کو کس طرح گزارتے تھے، کتنے وہ مطلب، وہ پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ کہ یہ آپ نے بار بار جب نام سننا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، اسماء الرجال، یعنی کہ محدثین جنہوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائیں۔ پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، نبی علیہ السلام سے محبت، کس طرح انہوں نے سفر کی ہے۔ یہ موقع محل پر ہم عرض کریں گے کن کن کتابوں میں ان کے آپ کو ان کی ہسٹری ملے گی۔ جیسے اردو میں کوئی کتاب ہے ان کے اوپر اسماء رجال پہ سوائے مشکات کے علاوہ؟ اردو میں کافی ساری آپ کو مل جائیں گی، مثلا نالا آ گئی ہے اور تذکرۃ الحفاظ بھی یہ کافی آ چکی ہیں۔ اچھا، تذکرۃ جی جی، ٹھیک ہو گیا، میں سینڈ کر دوں گا لنک، ٹھیک ہو گیا، جی بہت شکریہ، ٹھیک۔ ہاں، تو اسی طرح جو ہے سیر و اعلام النبلاء ہے کتاب ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، تہذیب و تہذیب ہے، تقریب و تہذیب ہے، یہ آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتھینٹک ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ جیسے عبداللہ بن مبارک ہے، سلیمان التیمی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کافی سرچ اس میں کی ہے۔ سلیمان التیمی بہت بڑے محدث ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد سلیمان التیمی، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے 40 سال،
ایک اور راوی ہے رقبہ بن مسکلہ، ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دیدار کرایا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان اتیمی کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ تیار کیا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم تک حدیث پہنچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی محترم، ایک اور کسی نے ہینڈ ریز کیا جی۔ تو ہم نے جب کیا، جیسے یہ آپ نے بتایا کہ وہ عشاء سے پڑھتے تھے، یہ جو اب یہ حوالہ آپ نے کون سی بک سیرم اعلان نبلا کیا نام ہے اس سے حوالہ دیا؟ سیر اعلام نوبلا، نہیں، یہ کتاب کی کیا امپورٹنس ہے یہ بھی تھوڑا بتانا، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ بہت بڑے محدث امام ذہبی کی کتاب ہے، اچھا، نہیں اگر اس کا حوالہ دیا جائے تو یہ مطلب مضبوط حوالہ ہے؟ اتھینٹک ہے بالکل، سب اس کو مانتے ہیں، ٹھیک۔ ہاں سب اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہے جی تو یہ بار بار ہم جب ان کے نام پڑھیں گے نا انشاءاللہ ہمارے کانوں سے یہ مانوس چیزیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ہم گاہے بگائے ان پر ہم انشاءاللہ آگے۔ اچھا، حدثنا ہمیں حدیث بیان ہوگی خلف بن ہشام حدثنا حماد بن زید حدثنا عن ابی جمرہ قال سمعت ابن عباس، تو ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ، اور حدیث بیان کی میں یحییٰ بن یحییٰ نے، اور لفظ یہی ہے ابن عباس سے کہ، اور اخبرنا عباد بن عباد عن ابی جمرہ عن ابن عباس قال، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، قادم وفد عبد القیس علی رسول اللہ، عبد القیس قبیلے کا ایک وفد آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ان حاضل حی من ربیہ، یہ جو قبیلہ ہے ربیہ سے، وقد حالت بیننا و بینک، ہمارے آپ کے درمیان یہ جو مضر کے یہ ہے نا کفار ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں آ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، فلا نخلص الیک الا فی شہر حرام، ہاں جو حرمت والے مہینے ہیں نا اس میں پھر ہم آتے ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، تو اس میں اجماع تھا عرب کا شروع سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ ان 4 مہینوں میں آپ نے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اس لیے پھر ان میں کھلے دل سے یہ سفر کرتے تھے، تو اب انہی مہینوں میں ہم آ سکتے ہیں آپ کے پاس تاکہ ہم سے وہ لڑے نا، یہ قبیلہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا، تو آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا فمرنا بعمر نعمل بھی، یا رسول اللہ ہمیں بس اعمال بتائیے ہم ان پر عمل کریں، وندعو الی من وراءنا، اور پھر ہم جو پیچھے بعد ہمارے پیچھے ان کو جا کے ہم یہ ساری چیزیں بتائیں، یعنی آپ سے ہم سیکھ کے جائیں اور اپنے علاقے میں جا کے ہم ان لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں، تو آپ پہلے انہوں نے اپنی یعنی کہ وضاحت کی کہ ہم بار بار یا قریب نہیں آتے آپ کے پاس، ہماری صحبت کم ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس، اس لیے کہ ہاں یہ جو مضر کا قبیلہ ہے نا اس سے لڑائی کی وجہ سے ہمارا آنا کم ہوتا ہے، یہ ہمارا عذر ہے، بس ہم آئیں سیکھنے کے لیے، تو آپ ہمیں حکم فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا اور 4 چیزوں سے منع کیا، پہلا اب اللہ پر ایمان لانا، ثم فسر، پھر آپ نے اس کی مزید اللہ پر ایمان لانے کی وضاحت بیان فرمائی کہ شہادت گواہی دینا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلا، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو ہے وہ غنیمت، جو مال غنیمت کا 5واں حصہ یہ دینا، یہ اللہ کی راہ میں یہ آپ نے کرنا ہے، اور جو منع کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام انہاکم، میں تمہیں منع کرتا ہوں، ان دبا، ہنتم، نکیر اور مکیر سے، یہ ہوتے تھے برتن ہوتے تھے جن میں شراب ڈال کے پی جاتی تھی، تو ابتدائی طور پر آپ علیہ السلام نے ان سے منع کیا، دبا کہتے ہیں کدو کے پیالے ہوتے ہیں نا، کدو پہلے ہوتے تھے گاؤں میں، کدو ہوتے ہیں نا، تو اس کدو کو سکھا کے پھر اس کو اندر سے بیج نکال کے اس کا پیالہ بنا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، اس میں سے پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ انگور ڈالنے ہیں، پھر پانی ڈالنا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے، وہ خراب ہو جانا ہے، 2-4 دنوں کے بعد پھر سے شراب بن جانی ہے، تو آپ نے ان برتنوں سے ہی انہوں نے منع فرما دیا کہ دبا، ان سے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہنتم کہتے ہیں سبز گھڑے ہوتے تھے، ان سے بچنا ہے، اور نکیر یہ لکڑی کے جو برتن، ان سے بچنا ہے، یعنی لکڑی ہوتی تھی نا، موٹی لکڑی کو پھر باہر سے ذرا ان کو شیپ بنا کے اندر سے ان کو سارا نکال لینا، سارا کچھ نکال کے پھر اس میں سے آپ شراب وغیرہ پینا، اس طرح چیزیں کرنا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے منع کیا، اور مکیر یہ بھی ایک برتن تھا، ٹھیک ہے، تارکول اس کو بولتے ہیں،
تو ان برتنوں سے آپ علیہ السلام نے کیا فرما دیا کہ ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. اب کیا تو حکم ہے؟ آج ہاں جی جی اب ان کا یہ نہیں، اب چونکہ وہ ختم ہو گیا سلسلہ. محدثین کہتے ہیں کہ اس وقت تھا کیونکہ آپ علیہ السلام نے ان سے نفرت دلانی تھے کہ آپ نے شراب نہیں پینی اور ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جس سے شراب کا کوئی تعلق بنتا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ برتن وہ پیالہ اٹھائیں گے ذہن میں آئے گا نا کہ 2 سال پہلے یار اس پیالے میں ہم شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، تو بعد میں حرام کر دی گئی، تو وہ ذہن میں تو وہ آئے گا نا. ٹھیک ہے. اب مجھے مطلب ابھی تک کو یاد ہے سب سے پہلے میں کون سی جگہ اے سی کے نیچے بیٹھا، جب میں اے سی کے نیچے کافی عرصے کے بعد، اب وہ تھوڑا وہ جو اثر ختم ہو گیا، ادروائز کافی عرصے تک مجھے یہ اثر رہا مجھ پر کہ سب سے پہلے میں کون سی جگہ جو ہو وہ اے سی میں کے نیچے میں بیٹھا ہوں، تو ایئر کنڈیشن وغیرہ. تو وہ یعنی کہ جب آپ پہلی مرتبہ بیٹھتے ہیں تو وہ پھر وہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اچھا. تو آپ علیہ السلام نے ان چیزوں سے کیا کر دیا، ان کو منع کر دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں. ٹھیک ہے. بعد میں پھر محدثین کہتے ہیں اس چیز کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں بھی اسی طرح تھوڑا الفاظ کا اضافہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے انہیں کہا کس قوم سے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم ربیہ قوم سے ہیں. ٹھیک ہے. ربیہ. آپ نے ان کو مرحبا کہا اور فرمائے قوم ہے یا وفد راوی کو جو ہے وہ شک ہے. تو آپ علیہ السلام غیر خزایا والا ندامہ، ہاں ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جنہیں کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی رسوائی والی بات نہیں ہے. مرحبا، خوش آمدید. آپ علیہ السلام نے ان کے اچھی آؤ بھگت آپ علیہ السلام نے فرمائی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں کچھ الفاظ ہیں. اچھا پھر اس میں اور کچھ ہیں باقی انہوں نے پھر وہی عرض کی کہ مدر کا قبیلہ جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پھر 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع کیا. ٹھیک ہے. اچھا ان کا جو ایک سردار تھا اس کا نام تھا اشجع عبد القیس. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ ان فیک خصلتین، تیرے اندر 2 خصلتیں ایسے ہیں یحبہم اللہ کہ اللہ ان کو پسند فرماتا، الحلم والانات، حلم اور بردباری اور انات. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا. اب یہ کس طرح ہوا؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں یہ ہے کہ باقی جو تھے نا دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ صحابہ ہی تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. لیکن اس نے کیا کیا، یہ نہائے دھوئے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے بڑی یعنی بردباری کے ساتھ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز ان کی بڑی پسند آئی. تو فرمایا یہ جو 2 چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں یہ تمہاری بہت کیا ہیں پسندیدہ ہیں. حلم اور بردباری، حلم اور بردباری. ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فرمائی. تو اب یہ کہ جلد دوسرے بھی ٹھیک ہے، انہوں نے محبت کا جو ہے وہ اپنا اظہار کیا، لیکن یہ اترے گھوڑے سے اترے اور پھر یہ انہوں نے نہائے، نئے کپڑے اچھے لباس پہن کے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. فرمایا یحبہم اللہ، اللہ پسند فرماتا ہے تیرے اندر 2 خصلتیں، الحلم اور دوسرا کیا، بردباری، الانات، بردباری. تو یہ بردباری بہت اہم چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے اور چیخ لانا اور تھوڑا سا جلد بازی میں کام میں آ جاتا ہے. تو یہ بردباری بڑی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسلام میں اس کو پسند کیا گیا بردباری کو. مثلا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جب آؤ نا، آپ دوڑ کے نہ آؤ، آرام سے آؤ، سکون سے آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ. رکعت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے لیکن تمہاری بردباری نہ چھوٹے. بڑی اہم چیز ہے. رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، وہ آپ یعنی امام کے بعد آپ اس کو پڑھ لو، لیکن یہ دوڑ کے دبک کے اس طرح نہ آؤ. یعنی آپ کا چلنے کا بھی اسٹائل، یہاں تک کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اس سے بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کے اندر حلم اور کی مسجد میں بھی ہو، عبادت کے لیے بھی آئیں سکون سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سکھایا گیا. ایک مثالی کافی ہے کہ نماز کی ایک رکعت بھی اگر چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے لیکن آپ کی بردباری نہ چھوٹے. کوئی چیز اٹھاؤ تو سلیقے سے رکھو، سلیقے سے
ایسا نہیں مطلب بچوں کی طرح یہ ادھر رکھ لیا ادھر کر دی چیز نہیں. یہ بڑی اہم چیز ہمیں بتائی اور سکھائی گئی ہے. یہ اللہ کو پسند ہے، حلم اور بردباری. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بھی وہی قافلہ ہے. امام مسلم مختلف سندوں کے ساتھ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس میں کچھ چیزیں ہیں، اس کا مزید اضافہ ہے. اچھا آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا نا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو لکڑی. آپ نے جب انہیں فرمایا کہ لکڑی جو ہے نا، لکڑی کا برتن تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے لکڑی کے برتن کیا ہوتے ہیں. ان کو ہم اندر سے کاٹ کے، اندر سے سارا وہ لکڑی نکال کے تو وہ ہم رکھتے ہیں، اور اس میں ہم پھر جو ہے نا وہ پانی وغیرہ ڈال کے سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس چیز کا انہوں نے کیا کر دیا، ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ابھی بھی آگے بھی انہی چیزوں کا ذکر. امام مسلم مختلف ایک لفظ، بڑی ان کی کاوش ہے کہ ایک لفظ اگر دوسری سند میں مختلف ہو گیا تو وہ پوری سند لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے تو میں اس کو ذرا ہٹا لوں، یہ کہاں سے ہٹے گی؟ پورا پیج نہیں آ رہا. ایک منٹ ذرا صبر کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح نہ آئے. ہاں یہ اس طرح آنا چاہیے. حضرت میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کیا لکھی جا رہی اتنی دیر سے. ہاں جی میں بھی سوچ رہا ہوں آپ کیا لکھی جا رہی اتنی دیر سے. ہاں یہ نا پیج اس کا صحیح نہیں آ رہا تھا. چلیں تو یہ چیزیں آپ کے علم میں آ گئیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہم ہیں اچھا اگلی روایت ہے، روایت نمبر 29 ہے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ. یہ مصنف جو ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ وہ ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ. یہ امام پھر وہی آ گیا. میں نے کلک کیا تو اس کا ڈبل آ گیا. اس کو کچھ کرنا پڑے گا. ایسے ہی کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیٹ ڈسیبل کر دیں آپ. یہاں سے یہ تو 29. اچھا یہاں سے یہ اس کا سسٹم میں کوئی نیچے والا ادھر آ رہا ہے. ہاں 29 تھی نا، کیا تھی یار؟ جی 29 ہی حدیث تھی. حدثنا ابو بکر بن شیبہ. یہ یعنی کہ میں نے نام لکھا تو سارا کچھ. اب یہ اسکرین میں چاہ رہا ہوں کہ بڑی ہو. ہم تو کہاں تھے؟ یہ پڑھا ہم نے، یہ پڑھا ابھی ہم نے. یہ 39 ہو گئی نا. یہ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے نا حدیث. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھنا پڑے گا. چلیں کل اس کو سیٹنگ کر لیں گے. تو ہم حدیث پڑھ رہے تھے 29 نمبر حدیث کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی. وہ ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وکی سے. اور قال ابو بکر کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی وکی نے. اور آگے حدیث چل کے آگے معاذ بن جبل. اچھا ابن عباس کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کو کہتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھے بھیجا. یعنی وہ آگے اگلی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف ان کو بھیجا. فرمایا انک تاتی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی طرف تم جا رہے ہو. فدعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، ان کو دعوت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اہل کتاب عیسائی تھے، ان کے پاس تم جا رہے ہو. اور یہ انہیں کہنا ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیں. فعالمہم کہ ان اللہ، پھر ان کو بتانا ہے کہ بے شک اللہ نے فرض کی کچھ چیزیں تم پر. 5 نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں. اگر وہ اطاعت کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ. ٹھیک ہے. پھر ان سے زکوٰۃ لے کے، ان کے امیروں سے زکوٰۃ لے کے تو ان کے غریبوں پر خرچ کرنی ہے آپ نے. یہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کو تعلیم دی کہ ان امیروں سے زکوٰۃ لینی ہے اور غریبوں پر خرچ کرنی ہے. اگر وہ اطاعت کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ہاں خاص طور پہ ان کے جو اچھے مال ہیں نا بچنا ہے. کیونکہ زکوٰۃ جب لینی ہوتی ہے
بہت سارے اچھے مال نہیں لینے، مکس لے لینا، ٹھیک ہے نا. بکریاں ہیں تو اعلیٰ بکرے نہ لینا، ٹھیک ہے، اعلیٰ چیزیں نہ لینا. اس چیز سے مطلب کیونکہ زکوٰۃ لینے والے بھی ان کا بھی اپنا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے نا، طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ نے بہتر طریقہ اپنانا ہے. بھائی ٹھیک ہے، مناسب لے لینا ان سے. اور واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جو مظلوم ہے نا اس کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کی دعا، مظلوم کی دعا اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، فوراً پہنچ جاتی ہے. مظلوم کو بھی ایکسپلین کر دیں. ہاں، جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم یہ لفظ اس میں مفعول ہے، جس پر ظلم ہے، ٹھیک ہے. کسی کا بھی حق مطلب کوئی کھا رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے یا اس کا حق نہیں دے رہا، وہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی زمین ہے، آپ کی زمین پر کس نے کیا کر دیا، قبضہ کر دیا. تو اب میں کون ہوں؟ میں گورنر ہوں. سوری، یا تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی. اسکرین شو نہیں ہو رہی ادھر. ہاں اب ٹھیک ہے نا. تو مظلوم تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مثلا آپ کی زمین ہے اور اس پر ایک وڈیرے نے قبضہ کر لیا، تو وہ وڈیرا ظالم ہے، آپ مظلوم ہیں. اب میں گورنر ہوں تو میرے پاس آپ آ گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ آپ کی داد رسی کروں، مظلوم کا ساتھ دوں. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ کسی بھی اینگل سے ہو سکتا ہے. اگر کوئی نوکری کسی کرتا بھی، ہے، اس کو نوکری پیسے ہاں نہیں، سیلری نہیں مل رہی، تو اس پہ ظلم ہو رہا ہے. ہاں بالکل ظلم ہو رہا ہے. جس کو حق نہیں مل رہا وہ مظلوم ہے، جس کا حق کھایا جا رہا ہے. جزاک ٹھیک ہے. اللہ جزاک. تو مظلوم جو ہے نا، اس کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی جب وہ بولتا ہے یا اللہ اس کو اٹھا دے، یا اللہ اس کو برباد کر دے، ظاہر ہے اب بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اس کی نہیں سنی جا رہی نا کہیں. حاکم وقت بھی نہیں سن رہا، اس کی کوئی بھی نہیں سن رہا، اس کو سننا والا اللہ ہے. وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، تو پھر اللہ کے درمیان اور اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مظلوم کی بد دعا سے آپ نے بچنا ہے. یہ آپ نے صحابی سے فرمایا کہ اللہ کے درمیان اور اس دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اگلی حدیث بھی اسی طرح آگے مفتی صاحب، دعا میں تو ہم کہتے ہیں درود پڑھنا چاہیے، تو بعد دعا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ مظلوم ہے نا، وہ تو چیخے گا، چلائے گا نا، اس کی تو یہ وہ ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں ہلو استاد صاحب. جی ہلو. جی ہیلو. جی فرمائیں. بولے تھوڑا پھر سے اس کو ریپیٹ کیجیے نا، وہ لائن کو تھا نا، اس کو ریپیٹ کیجیے نا پھر سے. وہ کون سی؟ وہ جو ابھی بولے نا، کسی کا وہ مطلب مال لے لیا، مطلب کوئی دے نہیں رہا، اس کو کیا بولتے ہیں، تھوڑا اس کو پھر سے ریپیٹ کیجیے نا. اس کو مظلوم بولتے ہیں. اگر کسی کا ہاں. مثلا آپ دکان پہ کام کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے اور آپ کی دکان سے کسی نے مال لے لیا، ٹھیک ہے، پیسے نہیں دیتا، تو وہ ظالم ہے، آپ مظلوم ہیں، کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو پیسے دے. ٹھیک ہے جی. جس کا بھی حق بنتا ہے اس کو اگر کوئی حق نہیں دیتا، کوئی کھا جاتا ہے، تو وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے. جس کا حق بنتا ہے اس غریب کو، وہ مظلوم ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ تعلیم دی، تربیت دی کہ آپ نے جو ہے نا کسی پر ظلم نہیں کرنا. اس حدیث میں وہ پھر پچھلی حدیث میں یمن کا ذکر نہیں تھا، اس حدیث میں یمن کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو یمن کی طرف جو ہے نا گورنر بنا کے بھیجا. تو آپ علیہ السلام نے انہیں پھر یہ وصیت فرمائی. اچھا آگے ہے، پھر آگے مزید اس کا ان رسول اللہ لما بعث معاذ الیمن، پوری عبارت آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، تو پہلے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے، تربیت حاصل کی، پھر جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. باقی چیزیں تقریباً وہی ہیں، اور یہاں لفظ اس کے آگے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان کو یمن کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے جی جواد صاحب. حضرت اس سے ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ ایک بندہ اعتراض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ کہا تھا کہ تم جو بھی ہو جائے کہ شرک نہ کرنا، اور اعتراض یہ کر رہا تھا کہ اگر حضور نے یہ فرمایا کہ امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر یہ حدیث کا ہم کیا کریں گے؟ میں سمجھا نہیں، شرک نہ کرنا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے لیکن شرک نہ کرنا. یہ پتہ نہیں وہ جونیئر مرزا حدیث کا ارتھ کہتے ہیں کہ اگر شرک عمر میں ختم ہو گیا تو یہ کیوں کہہ رہے حضور؟ نہیں یہ معاذ بن جبل سے فرمایا. جی نہیں یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو شرک نہ کرنا وہ تو ہے، آپ علیہ السلام میرے صحابہ شرک نہیں کریں گے، مجھے تو شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے، وہ تو حدیث واضح ہے. ٹھیک ہے جی.
باب الامر بقتال الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، یہ باب اس بات کا ہے کہ لوگوں سے قتال کرنا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو پھر قتال نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبہ بن مسعود. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ سے روایت لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرب کے لوگوں نے پھر کفر کر لیا. وکفر بن العرب. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دو طریقے تھے کفر کرنے کے عرب کے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ بالکل ہی کافر ہو گئے نا عرب، جو نبی علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اسود انسی کو نبی مان لیا، کسی نے مسلمہ کذاب کو نبی مان لیا، وہ تو ہو گئے کافر. کچھ ایسے تھے جو کافر تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا. اچھا کچھ ایسے تھے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، اور ان کا جی ہم فی الحال اپنے پاس رکھیں گے، تو اس طرح ڈاؤٹ بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں یہ حدیث ہے. تو حضرت قال عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کیسے لوگوں سے جہاد کریں گے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں. فمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا مسلمان ہو گیا، فقد عاصم منی مالہ و نفسہ، اس نے میرے سے اپنا مال بھی بچا لیا، جان بھی بچا لی، اللہ بحق کی، جو اللہ کا حق ہے زکوٰۃ دینا وغیرہ. تو باقی اب ان سے لڑنا تو ہے نہیں. یہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر سے فرمایا. جب حضرت ابو بکر نے ارادہ کر لیا کہ منکرین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ان سے ہم نے قتال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی سے تو کرنا ہی، مسلمہ سے بھی ہوا وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن انکار کر رہے ہیں زکوٰۃ کا. تو وہ حساب اللہ، حضور نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو اب ان سے لڑنا نہیں، ان کا حساب اللہ پر ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اللہ اقاتلن، میں ان سے ضرور جہاد کروں گا، قتال کروں گا. من فرق بین الصلاۃ و زکوٰۃ، جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا ان کے ساتھ جہاد ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. اور اللہ کی قسم لو منعونی اقارن، اگر ایک رسی بھی انہوں نے نہ دی نا جو حضور کو دیا کرتے تھے، تب بھی میں ان سے لڑوں گا. ٹھیک ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، ما هو الا ان رأيت اللہ قد شرح صدر ابی بکر، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ واقع بھی اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا اس معاملے کے لیے. فعرفت انہ الحق، میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہے. پہلے میں انہیں روکتا رہا کہ نہیں بھائی آپ نے جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا، آپ نے لڑنا نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ ہاں وہ حق پر ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا کچھ ایسے قبیلے تھے جیسے مالک بن نویرہ، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا. ان کا وہ سردار تھا، اس نے اپنے لوگوں کو روک لیا کہ آپ نے فی الحال زکوٰۃ نہیں بھیجنی. حضرت خالد بن ولید گئے تو اس کو بھی قتل کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس بارے میں شیعہ حضرات مالک بن نویرہ کے بارے میں کافی اعتراضات اٹھاتے ہیں. یہ بزرگ آپ نے مائک میوٹ نہیں کیا، یہ کیا سخی صاحب مائک میوٹ کریں آپ اپنا. مالک بن نویرہ وہ تو نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں کاتبی وہی تھے جو مرتد ہو گئے تھے؟ نہیں یہ وہ اور ہے. سخی امام صاحب یہ جہاد مائک میوٹ کر لینا، آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں. تو وہ پھر حضرت خالد بن ولید نے ان کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ ان پر چادر ڈال دینی ہے. اب عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو انہوں نے چادر ایسی ڈالی کہ سب کو اڑا دیا. تو حضرت ابو بکر کے پاس معاملہ آیا، حضرت عمر اس سے بڑے غصے ہوئے. تو حضرت ابو بکر نے ان کی پھر اس توجیہ کو قبول کر لیا کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا ٹھیک ہے قتل کرنے کا، لیکن انہوں نے چونکہ ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے صدقے سے لوگوں کو روکا تھا، واللہ علم دل کے حال اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس بارے میں پھر ان کو قتل کر دیا گیا. اس بارے میں یہ لفظ شرح صدر کو ایکسپلین کرنا. ہاں، شرح صدر دل کھول دینا، یعنی کوئی معاملہ سمجھ آ جانا، بات فہم تک چلی جانا، بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے، آپ کو معاملہ زیادہ سمجھ آ گیا ہے، آپ نے ہر اینگل سے اس کو دیکھ لیا ہے، اللہ نے آپ کا معاملہ، اس معاملے میں اللہ نے آپ کا دل کھول دیا ہے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. وہ اس یہ لفظ میں نے اس لیے پوچھا کہ وہ ویڈیو میں انجینئر مرزا نے کہا تھا اس کو ایک کمینے کا نام لے میں تو آپ بار بار نہیں وہ لفظ کہتا نا الہام کی جگہ ذاکر نائک وہ نے بہانے بات شرح صدر کہنا تھا.
بات ایک ہی ہوتی ہے، شرح صدر یا الہام، اللہ کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے تو اللہ وہ بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے، الہام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دل میں ڈال دیتا ہے، جی وہ جی بات جی کھل جاتی ہے، صحیح صرف جی الفاظ سے کھیلتے ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک اتنے ہے پیارے سبق میں کمینوں کا ذکر کرنا نہیں جناب نہیں 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 معذرت معذرت۔ اچھا آگے پھر ہم اگلی حدیث جو ہے وہ ہے ہم پڑھتے ہیں حضرت ابو طاہر و حرملہ بن یحییٰ احمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے بھی یہ اسی چیز کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھ لیں تو پھر چھوڑ دیا جائے، تو پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کلمہ اور نماز میں جو ہے نا فرق نہیں کرنا، نماز اور اس میں زکوٰۃ میں۔ اچھا یہ ساری پھر امام مسلم نے آگے پھر جو ہے نا مختلف سندیں جو ہے نا وہ پیش کی ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ باب اول الایمان قول لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، پہلا جو ایمان کا وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو اچھا اس میں اور بھی باب ہے، تھوڑا سا مختلف باب لکھا ہے۔ اچھا سر جی میری اسکرین کلیئر نہیں ہو رہی۔ اسکرین ادھر ہو رہی، ہمارے یہاں ہو رہی، آپ کے یہاں نہیں ہو رہی، آپ ذرا دیکھیے سر گا، جی آپ کے موبائل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ادھر نظر آواز آئے بھی نہیں آ رہی مجھے۔ باقی دوستوں کو آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے۔ جی جی قبلہ آپ دوبارہ مطلب کاٹ کے دوبارہ جوائن کر کے دیکھ لیں، سم ٹائم سے ہاں یہ جو باب ہے اس کے اس باب کے مائک میوٹ کر لیں، اس باب کے یہ دو نام ہیں۔ پہلے جو ہے نا وہ امام مسلم نے بابوں کے نام نہیں لکھے، یہ جو باب ہے نا یہ امام نووی نے یہ باب باندھے ہیں، ٹھیک ہے جی، امام مسلم نے یہ باب اتنے نہیں باندھے۔ اسکرین کلیئر نہیں ہو رہی، آواز بھی نہیں آ رہی۔ آپ فی الحال بند کر کے موبائل دوبارہ آپ چلا لیں، سر جی موبائل بند کر کے آپ دوبارہ چلائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس باب کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ غرغرہ موت کے وقت ایمان لانا اور اس سے پہلے ایمان لانے کے بارے میں، یعنی ایک ہوتا نا غرغرہ موت، جب وہ مر رہا تھا، فرعون مر رہا تھا، جیسے سورہ یونس میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، فرعون پیچھے آ گیا، آگے پھر دریا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اسی میں اور آپ کی قوم دریا میں، پیچھے فرعون کنارے پہ پہنچ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم دریا کے بیچ میں تھی، فرعون کنارے پر تھا، تو اس نے کہا یہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو آگے نکل گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کنارے پہ ہو گئی، فرعون بیچ میں آ گیا اور دریا مل گیا اور وہ غوطے کھانے لگا، ڈوبنے لگا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ پر، موسیٰ اور ہارون کے خدا پر میں ایمان لاتا ہوں، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا، کیونکہ وہ غرغرہ موت مر رہا تھا اس وقت، لیکن مرنے سے پہلے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا قابل قبول ہوگا، یہ اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوا یوں کہ آپ علیہ السلام کے صحابی مفتی صاحب کیا مطلب موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے کہہ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں یعنی کہ ایک آدمی اس کے حواس ٹھیک ہے، ابھی بیمار ہے، اس کو کہا اچھا جائے کہ تم ایمان لاؤ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اچھا بالکل ہی اینڈ ہے اس کا، یعنی کہ وہ آخری سانسوں میں ہے، اسے کہتے غرغرہ موت، اس کا ایمان لانا اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ نہیں وہ گرگرہ موت تو پھر یہ نا کہ فرشتہ روح نکال رہا ہے۔ نہیں روح نکالا مطلب روح نکالے گا تو بچے گا نہیں، بالکل اینڈ پہ کہ اس کو اب جو ہے نا، جیسے فرعون کی ایک عام مثال ہے نا کہ وہ غوطے کھا رہا ہے، اب 2-4 اچھا سیکنڈوں میں مر جائے گا، اب ڈوب کے صحیح مر صحیح جائے گا، اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا ہوں، تو صحیح اس کو کہتے ہیں غرغرہ موت۔ لیکن استاد یہ صاحب جی اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مطلب نزاع کا عالم ہوتا کہ جب ہاں غیر نزا کا قبر عالم ہوتا ہے نا، جی میں آ جاتی ہے، کہ جس طرح جی مطلب مرنے ہاں والے کو جنت یا جہنم یا اس طرح فرشتے نظر آنا، تو اس سعید وقت بن کا مسیب، جی سعید بن مسیب یہ بہت بڑے تابعین، اس کا بھی اپنے ذکر کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، تو ابو جہل وہاں موجود تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ یہ بھی موجود تھے، یہ دونوں کافر تھے۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے چچا جان آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اب یہ پڑھیں، تو میں گواہی دوں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ مسلمان ہیں،
फ़क़ाल अबू जहल ने कहा और दूसरे काफिर ने कहा, या अबा तालिब, या अबू तालिब, क्या आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर रहे हैं? आप कलमा पढ़ के तो आप मोहम्मद के उम्मती बन रहे हैं, ये क्यों? ऐसा ना करें। फलम यज़ल रसूलुल्लाह यारिदु अलैहि, तो आप अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें कहते रहे चचा जान कलमा पढ़ लें, ठीक है, और वो अपनी बातें करते रहे। हत्ता यहाँ तक कि काल अबू तालिब ने कहा, जो उसका आखिरी कलमा था, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के मिल्लत पर हूँ। वह अबा, और इनकार कर दिया, अन यक़ूल, ये कलमा पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से जनाब अबू तालिब ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं आपके लिए ज़रूर इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, ठीक है, तो जब तक मुझे मना ना किया जाए मैं इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। तो अल्लाह ने फिर कुरान पाक में नाज़िल किया गया कि नबी के लिए और मोमिनों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो इस्तिग़फ़ार करें उनके लिए जो मुशरिक हैं, अगरचे उनके करीबी रिश्तेदार हैं। इसके बाद के उनके लिए वाज़ेह हो गया कि वो जहन्नम वाले हैं। ये जब आयत नाज़िल हो गई तो आप अलैहिस्सलाम व अंज़लल्लाहु तआला फ़ी अबी तालिब, इस आयत को अल्लाह ने अबू तालिब के बारे में नाज़िल किया और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, बेशक आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें। आपकी चाहत तो थी कि वो कलमा पढ़े, लेकिन नसीब में, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत फरमाता है। वह आलिम बिल मुहतदीन, वो ज़्यादा जानता है हिदायत याफ्ता को। तो ये वाक़या इस तरह ये इमाम मुस्लिम ने नकल किया। अगली रिवायत भी इसी पर है। आगे है, आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को मौत कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, मैं गवाही दूंगा क़यामत के दिन। तो उन्होंने फिर इस चीज़ का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अगली रिवायत में भी इसी तरह है। तो ये 3-4 रिवायात इसी पर हैं कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा बस। तो हमारा इतना मौक़िफ़ है कि बस हमने इन चीज़ों को बस पढ़ लिया बस, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा इनको डिबेट नहीं बनाना, ठीक है जी, और इनका रोला नहीं पाना, ना इनको तकरीरों में ना तहरीरों में। बस ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया कि कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी ईमान के बारे में क्या है, तो आपने ये बताना है कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो ये है कि आप ईमान नहीं लाए बस। बाकी नबी इस्लाम का बड़ा साथ दिया। तो ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, जो अक्सर अहले सुन्नत का। जो अहले तशय्युअ हैं वो उनको मोमिन मानते हैं, और अहले सुन्नत में कुछ हैं वो भी उनको मोमिन मानते हैं। लेकिन जो कुरान और हदीस की वाज़ेह तस्रीहात, हाँ जी, तो अहले सुन्नत की अक्सर जो है वो, हाँ वही ना, मैं अक्सर मैं को कह रहा हूँ ना, अक्सर अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कुरान और हदीस की रोशनी में ये। लेकिन कुछ हैं जो जिनका मौक़िफ़ अपने हिसाब से दूसरा है। तो बहरहाल हमें इनसे ज़्यादा बहस नहीं करनी इस बातों पर, भाई कुरान हदीस में इस तरह है, बस हम कोई मसला पूछे कोई ज़रूरी, उसको ये बता देते हैं कि हाँ ये ठीक है, इस तरह हमने कुरान हदीस में हमने पढ़ा है। बाकी ना इसको एक टॉपिक बना के किताबें लिखना या इस तरह करना, ये हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये जो नुक्ता है कि तुम नबी हिदायत नहीं दे सकते जिसे अल्लाह चाहे, मतलब हकीकी हिदायत तो अल्लाह ही देता है, इससे मुराद यही है हकीकी हिदायत उसके अपने अमाल की वजह से जो है यहाँ तक हाँ मामला वो देखे ना वो, हाँ बिल्कुल वो तो है ना। फिर जहाँ जी अरसलान साहब, जी मैंने ये पूछना था इसी सिलसिले में, जिस तरह उम्मन अहले सुन्नत का मतलब मज़हब यही है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वालिदैन जो थे वो ईमान वाले थे और जन्नती थे। तो इस हदीस के टुकड़े के अंदर जिस तरह जिक्र किया है कि भाई अबू तालिब ने कहा कि मैं यानी हुजूर के दादा नहीं, हुजूर के दादा के मज़हब पे हूँ, तो वो तो मतलब अगर मोमिन नहीं थे, क्योंकि तब तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, तो वो यानी फतरत पे थे। आप फतरत पे थे ना, इस वजह से उनका मामला अलग है, क्योंकि अहले फतरत में से थे। तो उन्होंने ये आप अलैहिस्सलाम की दावत का ज़माना नहीं पाया था, तो वो अहले फतरत में से थे, इसलिए उनका मामला अलग है। चूंकि है कि उनकी वालिदैन को जिंदा करके फिर कलमा पढ़ाया गया था। अब वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, लेकिन इतना है कि वो फतरत में से थे। आले फतरत वाली बात ज़्यादा ऑथेंटिक है। जब वो आले फतरत में से थे और कहीं भी उनका शिरक करना या इस तरह करना वो साबित नहीं है, तो हमें आले फतरत ही इसमें उन्हें शामिल करना है। ठीक है जी, चलें अगला बाब है कि बाब मन लकी अल्लाह बिल ईमान, जो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि वो मोमिन है
اور اسے کوئی شک نہیں اس بات پہ، تو جنت میں کیا ہوگا، داخل ہوگا، اور اس کے اوپر جہنم حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عثمان اس کے راوی ہیں کہ من مات وہ یعلم انہ لا الہ الا اللہ، جو مرا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، داخل جنت، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ کیا ہے، جنتی، یعنی جس کا علم سے مراد یہ کہ جس کا ایمان ہے. ٹھیک ہے. تو جس کا ایمان ہے وہ کیا ہے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو سامان ختم ہو گیا. اچھا، سامان یہ غزوہ تبوک کی بات ہے. سامان ختم ہو گیا تو آپ علیہ اگلی روایت میں اس کی کچھ زیادہ وضاحت میرے خیال میں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی، ہاں جی، یہ ابو ہریرہ، ہاں جی، غزوہ تبوک میں تھے. کہتے ہیں لوگوں کو بھوک زیادہ لگی اور پیاس زیادہ لگی، تو پھر حضور کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں اور ان کی جو ہے وہ ان کو کھائیں پئیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام فرمائے دیکھ لو جیسے تمہاری مرضی ہے. چربی ان کو ان کا گوشت کھا لیں، چربی ہم جمع کر لیں. آپ علیہ السلام فرمائے ٹھیک ہے دیکھو کرو. فجا عمر، حضرت عمر تشریف لائے. اب یہ سفر تھا نا غزوہ تبوک، بڑی مطلب کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا، 800 کلومیٹر دور جانا تھا، تو بھوک پیاس، اور ایک جانور جو نا تھا 80 لوگوں میں تقسیم تھا. اتنا مطلب کیونکہ 30,000 صحابہ کرام تیار تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ایک بہت بڑی اور کیونکہ غزوہ تبوک سے پہلے اسی علاقے میں جو مسلمانوں کا جہاد ہوا تھا کفار سے، وہ عیسائی تھے، تو اس وقت ان کی تعداد 2 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھی 3,000، جس میں خالد بن ولید پھر مسلمانوں کو بچا کے کوئی 14 کوئی 15 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور ان کے سینکڑوں مار کے آگے تھے. تو اب سال ڈیڑھ کے بعد مسلمانوں کو ڈر لگا رہا کہ اب کیا کریں، پھر وہ حملہ نہ کر لیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر زیادہ تگڑا لشکر تیار فرمایا کوئی پیچھے نہ رہے. تو 30,000 کا لشکر تیار ہوا، پہلے 3,000 کا، اور 1.5 سال کے بعد تقریباً کوئی 30,000 کا لشکر. اور ان کا پہلے 2 لاکھ کا لشکر تھا. اب اندازہ یہ تھا کہ کم سے کم 2.5-3 لاکھ تو ہوگا نا، 2.5-3 لاکھ وہ ہوگا تو چلو ہمارا بھی کوئی 30-40 ہزار ہو. لیکن جب مسلمان پہنچے وہاں تو وہ پہنچے نہیں، بھاگ گئے. تو لیکن راستے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی اس حدیث میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ ذرا ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر آئے. جب صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، پھر ہم پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو جانوروں کو ذبح کر لیں. تو فرمایا دیکھ لو کر لو. تو حضرت عمر آئے، عرض کیا رسول اللہ ان فعلت قل الزہر، اگر اس طرح کیا تو پھر سواریاں کم ہو جائیں گی، پہلے ہی کم ہے اور کم ہو جائیں گی. تو پھر فرمایا اس طرح کی یا رسول اللہ ولکن ادعم بفضل ازوادہم، آپ انہیں کہیں کہ تھوڑا وہ جن کے پاس جو کچھ ہے نا وہ جمع کریں. ثم ادعوا اللہ لہم علیہ بالبرکہ، وہ سارا لے آئیں گے نا، کوئی کھجور لے آئے، کوئی جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑے لے آئے، کچھ بھی لے آئے، جو کچھ جمع ہوگا آپ اس پر اللہ کا نام لے کے برکت کی دعا کریں گے تو اللہ کرم فرما دے گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو. یہ پھر آپ علیہ السلام کے سامنے بلایا گیا. اور پچھلی روایت میں ہے کہ کوئی جناب علی کوئی کھجور لے آیا، ٹھیک ہے جی، کوئی گھٹلیاں لے آیا، کوئی دانے لے آیا، کوئی اس طرح چیزیں، مطلب تھوڑے بہت جتنا بھی تھا وہ لے آیا. ٹھیک ہے. وہ کتنی چیز بنی، اتنی کوئی جس طرح ایک مطلب ایک چادر بچھائی گئی، چھوٹی سی چادر، اس میں وہ رکھ لیا گیا. تو آپ علیہ السلام نے اس پر پھر دعا کی. اچھا، فدا بنتہن، ایک چادر بچھا دی گئی. ٹھیک ہے. فباسا، تو اس کو بچھا دیا گیا. ایک چادر لا گیا، یعنی جس طرح ایک دسترخوان ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو بچھا دیا گیا. آپ علیہ السلام نے اس پر دعا کی، جو چیزیں لائی گئی تھی. تو آدمی آئے اور پھر اس سے کھانے لگے. ٹھیک ہے جی. وَيَجِلُ آخر بِكَفِّ تَمْرٍ، کوئی پہلے تو وہ لوگ آئے اور تھوڑا تھوڑا رکھنے لگے. کسی نے ایک مٹھی کھجور رکھ لی، کسی نے کچھ اور کھجور کر لی، یہاں تک کہ تھوڑی سی چیز بن گئی، شیئن یسیرن، تھوڑی سی چیز بن گئی. ٹھیک ہے جی، یعنی زیادہ نہیں وہ مال بنا. فدعا رسول اللہ علیہ بالبرکت، آپ علیہ السلام نے اس پر برکت کی دعا کی.
اب ظاہر ہے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، کھجوریں ختم ہو چکی تھی اور جو بھی سامان تھا پہلے ختم ہو چکا تھا، جو کچھ تھوڑا تھا فرمایا یہ بھی لے آؤ، تو وہ لایا گیا، بالکل ہی تھوڑا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، ٹھیک ہے، فرمایا خذو فی اوعیتکم، اپنے برتنوں میں ڈالو اس کو، تو وہ انہوں نے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کر دیا. تو راوی کہتے ہیں حتی ما ترکو فی العصر وعان الا ملؤوہ، اس پورے لشکر میں کوئی برتن نہیں بچا جو بھرا ہوا نہ ہو. قال، پھر برتن بھر کے فاکلوا حتی شبعوا، کھایا بھی اور پیٹ بھر کے کھایا، اور تھی کیا شیئن یسیرن، بالکل تھوڑی سی چیز تھی، ٹھیک ہے. بعض میں آتا ہے کہ ایسے جیسے بکری نہیں بیٹھتی، بکری کی بیٹھنے کا کتنا مطلب وہ ہوگا ایریا ہوگا، اتنا ایریا سا وہ کھجوریں تھی، کچھ پنیر تھا، کچھ چیزیں بنی تھی، وہ اس پر آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، اور ایسی برکت ہوئی کہ سارا لشکر 30,000 کا لشکر تھا، سارے لشکر نے اپنے برتن بھر لیے، پھر کھا لیے. واہ فضلت فضلتن، بلکہ وہ بچ گیا کچھ اس میں سے کچھ بچ گیا. تو اب اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کھانے پر پڑھا ہے. اب کھانے پہ پڑھنے پہ اعتراض بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. کسی نے اگر آپ کی ابھی آپ جو ختم پر یا ویسے قرآن پاک پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام جو دعا کی تو قرآنی دعا ہے آپ علیہ السلام، تو برکت ہی برکت ہوگی. اسی طرح کھانے پر پڑھا جائے تو اس کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. فقال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاکن، ٹھیک ہے، جو بھی بندہ اللہ کو ملے گا اور اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسے مشکل حالات تھے، پھر رحمتیں بھی ایسی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پریشانیوں کے بعد پھر رحمتیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ اتنا کھانا ہوا کہ جناب علی پیٹ بھر کے انہوں نے کھایا. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث بھی اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی مشورہ دے تو وہ لینا چاہیے. ہاں بالکل ہے نا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، آپ سپہ سالار تھے نا، سب کچھ آپ ہی تھے، لیکن عمر نے مشورہ دیا، آپ نے اسلام نے مشورہ قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے نا. اگلی روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور جس کی والدہ ہے وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، اور وہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس دروازے سے چاہے. 8 دروازے جنت کے، 8 میں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اس کا یہ نظریہ ہونا چاہیے جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. اگلی روایت میں بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس پر جہنم کی کر دیتا ہے، حرام فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا پیچھے. اگلی روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ حمار تھی، یعنی گدھی تھی اس کے، اور یہاں ہے یہ آپ علیہ السلام یہ اونٹنی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اونٹنی پر کجاوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. سخی صاحب تنگ کر رہے ہیں آپ، سخی صاحب بزرگوں تنگ کر رہے ہیں آپ. یہ میرا کبھی آن ہو جاتا ہے کبھی آف ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، آپ اس کو آپ چھیڑتے ہوں گے نا، آپ مائک میوٹ کر لیں تو ختم ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہوگا. مائک تو میں نے میٹ کیا تھا ساتھ، یہ ابھی میں کسی لڑکے کے پاس گیا، اس سے ہیلپ لی تو دوبارہ اس کو ہوا. مائک میوٹ کر لینا، مائک میوٹ، یا پھر آپ اگر آن تو آپ خاموش ہو کے بیٹھے، آپ پیچھے برتن مائک اگر ایسا ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ پیچھے آواز نہیں آنی چاہیے کسی چیز کی. پھر اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کا ادب احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے سلامت رکھیے. وہ سخی صاحب وہ جب آپ نے بولنا ہے نا تو وہ مائک کی تابی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے. ہاں بس ایسے. ابھی وہ برتنوں کی آواز آ رہی تھی نا، ڈسٹرب ہو رہے تھے سارے دوست. ماشاءاللہ مفتی صاحب ہنستا بجتا گھر ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا چلیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. بزرگ ہیں ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کا ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے. اچھا، تو حضرت معاذ بن جبل یہ بڑے پیارے صحابی نبی علیہ السلام کے. ایک بار تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ مجھے بڑی آپ سے محبت ہے.
اور یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے، اگر کسی سے محبت ہو تو آپ کہہ دیا کریں کہ ماشاءاللہ جی آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ پھر وہ صاحب حضور کو، جب حضور فرما رہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو ان کو کتنی ہوگی. تو فرمایا کہ تم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنی معاذ، اللہم، دعا یاد ہے کسی کو حضرت معاذ والی؟ جی مفتی صاحب حضرت وہی اللہم انی اعوذ بک من. نہیں 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 نہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و ہاں شکرک و حسن جی جی عبادتک. ہاں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ معاذ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بڑی پیاری دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و حسن عبادتک. تو آپ میں سے کون بھائی ہے جو اس کا ترجمہ سنائے گا؟ ہمیں ترجمہ بھی آنا چاہیے ماشاء اللہ. جی جی ایک بھائی سنا رہے ہیں جی، احمد رضا. سوچ لے اے گا اللہ کہ میں دے گا تجھ سے تیرے کیسا. ذکر کی تیرے جی آواز کٹ اے رہی. اللہ جی میں تجھ سے تیرے ذکر کی، تیرے شکر کی اور اچھی عبادت کی مدد مانگتا ہوں، یا دعا مانگتا ہوں. ہاں، مدد آئینی، میں مدد مانگتا ہوں. جی حنزلہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ علیہ السلام جو اچھا یہ شفقتیں بھی ہوتی تھی. آپ ناراض بھی ہو گئے ایک مرتبہ اس صحابی سے، آپ نے پھر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا. ہوا ایسا کہ یہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر یہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. عشاء کی نماز پڑھائی، انہوں نے لمبی قرات کر لی. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. لمبی قرات کر لی، سورہ بقرہ شروع کر دی. ایک صحابی تھے جو مزدور آدمی تھے، وہ مزدوری کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا چلو امام صاحب رکوع کو جاتے ہیں. امام صاحب مزے سے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ جب لگا دیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کب ختم کریں گے، تو نماز توڑ کے نا وہ صحابی چلے گئے اپنی پڑھ کے. تو لوگوں نے کہا بھی منافق ہو گیا، یہ کیا کر دیا، کیونکہ اب اس وقت منافق ہوتے تھے، یہ منافق ہو گیا. اس تک یہ بات پہنچی کہ مجھے منافق کہہ رہے ہیں. تو حضور کے پاس چلا گیا سیدھا ہی، یا رسول اللہ یہ دیکھیں آپ کا معاذ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے، اب ہم لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، رات کو آتے ہیں، جا کے نماز پڑھ کے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، اتنی لمبی انہوں نے نماز پڑھائی ہے. آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسا آپ علیہ السلام سے کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ اتنے ناراض ہوں یا اتنے غصے میں ہوں. تو فرمایا معاذ لوگوں کو تم متنفر کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا نہیں ہے، مختصر نماز پڑھاؤ. والشمس وضحاها، چھوٹی آپ نے صورتوں کے نام لیے، واللیل اذا یغشی، یہ پڑھاؤ. جو نمازی ہوتے ہیں پیچھے بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں. ظاہر ایک بندے نے کہا کہ میں نے نماز پڑھ کے آگے جانا ہے، تو اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہو، مختصر نماز پڑھاؤ. اکیلے جتنی پڑھانی ہو لمبی پڑھا لو، پڑھنی پڑھ لو، لیکن جب امام بنو تو مختصر نماز پڑھاؤ. تو آپ تو اپنوں سے ہی محبت جن سے ہوتی ہے انہی سے ناراضگی ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام ناراض بھی ہوتے تھے، پھر ان کی پھر تربیت فرماتے تھے. پھر ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہی صحابی کے پھر حضور نے گورنر بنا کے بھیجا حضرت معاذ کو. تو یہ تربیت کے مراحل چلتے رہتے تھے. تو ایک اگر کوئی یہ کہنے کہ حضور نے بڑا غصے سے ان کو بات کی اور ان کو، تو معاذ کا درجہ کوئی اگر کم کرنا چاہے تو اس کی جو ہے وہ کم علمی ہوگی. تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. تو ساری احادیث کو دیکھ کے پھر گورنر کا عہدہ دیا حضرت معاذ کو آپ علیہ السلام نے. تو اب یہ ہم نے حضرت معاذ پڑھ لیا، آپ نے وقت گزار کے یا وقت نکال کے جو موقع ملے لکھ لینا ہے کہ یہ صحابی معاذ بن جبل. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کی ہسٹری پڑھنی ہے. ایک کتاب آتی ہے، اس کا نام ہے فضائل صحابہ، امام احمد بن نمبر. ہاں، اس کو آپ نے اٹھانا جب موقع ملے. تو اس میں آپ نے صحابی معاذ بن جبل کا جو ہے نا اس کی فضیلت آپ نے پڑھنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا ان کے بارے میں شاید فرمایا. اسی کتابوں کو گوگل پہ آپ معاذ بن جبل لکھیں تو کبھی موقع ملے تو ان پر آپ پوری سیرت پر بحث کریں. ٹھیک ہے جی، مائک میوٹ کر لیں بھائی یاسر صاحب، مائک میوٹ کر کے رکھا کریں، جب فرمانا ہو تو پھر مائک کو آن کریں. ٹھیک ہے نا. چلے تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے تھا سواری میں. تو آپ علیہ السلام فرمایا اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں و صادق، میری سعادت ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام پھر چل پڑے، آگے جا رہے تھے. پھر فرمایا یا معاذ، میں نے کہا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. پھر آپ سواری پہ سواری جا رہی ہے
थोड़ी देर के बाद फिर आपने फरमाया ए मुआज, मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, आपको पता है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? मैंने कहा अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। यही सहाबा जवाब देते थे। आप अल्लाह से फरमाते फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का हक बंदों पर यह कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, ये अल्लाह का हक है। फिर हुजूर चलते रहे। फिर आगे फरमाया ए मुआज, मैंने कहा या रसूल अल्लाह लब्बैक। फरमाया तुम्हें पता है कि फिर बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? तो मैंने कहा अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। फरमाया जब वो कर लेते हैं ना, बंदे इबादत कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, तो अल्लाह का भी ये है कि अल्लाह उनको अजाब ना दे। जब अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, तो फिर ये है कि अल्लाह उनको अजाब ना दे। ये आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मुफ्ती साहब यहाँ देखें ना, शिरक की बात हो रही है, तो जिस तरह उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, अब अगर ये शिरक के टॉपिक की बात करते हैं, ये होता कि अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम नहीं लेना, तो हुजूर कह ना देते कि ये शिरक है। हाँ, वो कहते हैं कि वाव का लफ्ज नहीं, वो उसको कहते हैं वाव का। जब वहाँ अल्लाह रसूल आता है ना, उसको कहते हैं तुमने मिला दिया। यहाँ है अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल। तो इस बात पे वो फिर ये जवाब देते हैं। ठीक है जी, चले। तो अच्छा, फिर आगे अगली रिवायत में है कि हाँ जी, हजरत मुआज ने कहा या रसूलल्लाह, फिर ये मैं लोगों को ना बताऊं? तो कुल्त या रसूलल्लाह, ये खुशखबरी लोगों को ना बताऊं कि जब अल्लाह उनको फिर माफ कर देगा? हुजूर फरमाया नहीं, फिर ये भरोसा कर लेंगे, एतमाद कर लेंगे, बस भाई कलमा पढ़ लिया, गल मुक गई, ठीक है ना, उनको काम करने दो। ठीक है, ये जब मुसलमान जो कलमा पढ़ेगा बिल आखिर वो जन्नत में जाएगा, लेकिन फिर ये नमाज रोजा ये सारा छोड़ देंगे, कहेंगे कलमा ही काफी है, तो फिर इनको काम करने दो, यानी ये अमल करने दो। ठीक है जी, ये आप अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें ये तालीम अता फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हैं, अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, आखिरी जो 2-4 रिवायतें रह गई हैं, इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा इसमें। एक तो ये हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, कहते हैं आप अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर भी थे, उमर भी थे, पूरा एक गिरोह था नबी अलैहिस्सलाम के साथ दीवानों का। तो आप अलैहिस्सलाम वहां से उठे और थोड़ी देर हो गई, आप वापस नहीं आए, तो हमें डर हुआ कि कहीं आप अलैहिस्सलाम को किसी ने तकलीफ ना पहुंचा दी हो। ठीक है, तो हम परेशान होके खड़े हुए, और सबसे पहले परेशान मैं हुआ। अबू हुरैरा, क्या ही बात है जी, अव्वल मन फाजिया, तो मैं सबसे पहला फकुन तो मैं ही था, परेशान हुआ। मैं निकला हुजूर को ढूंढने के लिए, यहाँ तक एक अंसार के जो है ना एक बाग में आ गया। तो मैं ढूंढता रहा कि यार इस बाग में जाने का रास्ता मुझे कोई मिल जाए, अंदर जाने का। फलम अजिद, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था बाग में जाने का। मैंने वहां एक नाला देखा, जो बाहर एक कुएं से अंदर पानी जो देते थे ना साहबी बाग को, तो वहां एक नाला जा रहा था। तो मैं उसी में सुमड़ के ना, जिस तरह एक लोमड़ी नहीं जाती अंदर, ऐसे घुस के उस अंदर चला गया बाग में। फिर मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ फरमा है। तो फदखल तो रसूलुल्लाह, हुजूर के पास में पहुंच गया। फकाल अबू हुरैरा फकुल तो नाम या रसूलल्लाह, तो जब मैं पहुंचा आप अलैहिस्सलाम के पास, फातई तो हाजल हाइता, अच्छा ये सारा, अच्छा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाए तो देर हो गई, तो मैं आपके पास आ गया, बल्कि हम सब ढूंढते रहे आपको, और मैं आपके पास, और पीछे और भी आ रहे ढूंढ रहे हैं। तो अच्छा, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ये नालेन ले जाओ मेरे, और जाओ जो भी तुम्हें मिले, फमन लकीता मिन वराई हाजल हायत, इस बाग के बाहर जो भी तुम्हें मिले ना, और उसका अकीदा हो, वो ये कहता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह यकीन के साथ, तो उसे जन्नत की बिशारत दे दो। यानी जो मुसलमान तुम्हें मिले उसे को तुम जन्नती हो। ये नालेन मेरे इसलिए ले जाओ कि लोग इस बात पर यकीन कर लें कि हुजूर ने फरमाया है, ये निशानी के तौर पर लेके जाओ। कहते हैं फकान अव्वल मन लगी तो उमर, मैं बाहर निकला सबसे पहले हजरत उमर से मुलाकात हो गई। फरमाया ए अबू हुरैरा ये नालेन किधर लेके जा रहे हो? नबी अलैहिस्सलाम के नालेन हैं। मैंने कहा ये हुजूर के नालेन है, मुझे हुजूर ने देके भेजा है कि मैं बताऊं जो भी कलमा पढ़ता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह यकीन के साथ, तो उसे मैं जन्नत की खुश खबरी दूं, ये नबी अलैहिस्सलाम फरमाता है। तो हजरत उमर ने मारा मुक्का, सीने पे मारा मुक्का हजरत अबू हुरैरा के, ऐसा मुक्का मारा गिर पड़े पीछे ही, सीधा पीछे जाके कलाबाजी खा ली।
حضرت ابو ہریرہ نے، ارجع یا ابو ہریرہ، واپس لوٹ. فرجا تو کہتے پھر میں واپس آ گیا. حضرت عمر تھے آگے، حضور کے پاس پھر روتا ہوا میں آ گیا. پیچھے حضرت عمر آ گئے، میں پیچھے پیچھے. حضور نے فرمایا مالک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا ہوا تو رو رہا ہے؟ ہاں. عرض کیا رسول اللہ عمر سے ملا، پہلی ملاقات عمر سے ہوئی، میں نے ان کو یہ سارا کچھ بتایا جو آپ نے فرمایا. اس نے میرے سینے پہ مارا، میں جا کے پیچھے گر پڑا. ہاں. تو اس نے کہا واپس جاؤ. تو آپ علیہ السلام فرمائے عمر تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. حضرت عمر نے عرض کی بی ابی انت و امی، بڑے ادب احترام سے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ بعثت ابا ہریرہ بنعلیک، کہ آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالین دے کے بھیجا ہے کہ جو بھی اس کو ملے اور وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اسے جنت کی خوشخبری دے. حضور نے فرمایا ہاں میں نے سارا کچھ دیا، اس کو کیا. عرض کیا رسول فلا تفعل، یا رسول اللہ ایسا مت کیجیے، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس بات پر اعتماد کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے بس. تو آپ فخلہم یعملون، حضور ان کو عمل کرنے دے، لوگوں کو کلمے پر ہی سارا کچھ کر لیں گے تو اس لیے ان کو عمل کرنے دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، لوگوں کو عمل کرنے دو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پورا ایک واقعہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کمال کی بات. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان جو کلمہ پڑھے گا تو وہ تو جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو باقی پھر یہ محبت، حضرت ابو ہریرہ کی محبت کس طرح ڈھونڈ کے آپ علیہ السلام کو باغ میں پہنچتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ سمڑ کے لومڑی کی طرح اندر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی مطلب اس کا مطلب ایک واقعہ ایک ہی چیز مختلف جگہ پہ ہوتی رہی ہے، ایک ہی پوائنٹ بات مختلف اینگل سے ہوتی رہی ہے. جی 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 مفتی صاحب، اس سے ایک یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ جائیں گے تو جنت میں، مگر یہ اعمال ہمارے درجات بلند کریں گے. درجات بلند کریں گے. دوسرا یہ کہ عمل کے ساتھ آپ فرسٹ پوزیشن لے لیں گے. ٹھیک ہے. کلمہ پڑھنا تو وہ پھر جو ہے نا، وہ مطلب یہ کہ کہتے ہیں لتر لتر کھا کے پھر جانا، وہ تو صحیح نہیں رہے گا نا. تو پہلے سارے اچھے عمل کریں تاکہ فرسٹ پوزیشن لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. پہلے مفتی صاحب بہت سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے جا رہا تو ہم نے جنت میں ہی ہے، یہی عقیدے ہیں زیادہ تر. دیکھیں نا، صبح آپ کی بھی ہو جائے گی، میری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. جو ساری رات بھوک میں رہے، بھوک کاٹے، بجلی نہ ہو، تنگی ہو، رات کو پتہ نہیں مچھر ہو، منہ اس کا سوج جائے، اس کی بھی صبح ہو جائے گی. آپ جو آرام سے اے سی میں سوئی ہوئی آپ کی بھی صبح ہو جائے گی. تو مزیدار صبح کس کی ہے؟ جی صحیح فرمایا آپ نے. ہاں. تو اپنا پہلا ہی گھر پہلے شروع ہی میں بندہ مزے میں رہے نا، پھر کیوں عذاب سے؟ کہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے پھر جہنمی، آج ہی میرے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں 5013 نمبر روایت ہے نسائی کی، اور بخاری میں حدیث ہے 7439. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح تم دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے جھگڑتے ہو، قیامت کے دن بھی ایسا ہی اللہ کی بارگاہ میں جھگڑو گے. یا اللہ یہ بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، تو مجھے تو تم نے جنتی کر دیا، یہ جہنم میں کیوں؟ جی. تو اللہ فرما کے ان کو نکالو پھر. تو وہ جہنم میں ہوں گے. جہنم بہت بری چیز ہے نا. تو جہنم میں ہوں گے، پھر ان کو وہ کلمہ گو ہوں گے، تو ان کو پھر وہ جو اپنے ساتھی ہوں گے وہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے. اور ایک روایت میں بخاری میں کتاب الایمان میں کہ جب ان کو جہنم سے نکالیں گے نا، وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، کالے، بالکل کالے ہو چکے ہوں گے. تو اب کالے کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے جل گئے ہوں گے نا، سڑ گئے ہوں گے. تو کیا کوئی بندہ جلنا سڑنا پسند کرے گا؟ تو کالے سیاہ ہوں گے. پھر ان کو جب نکالا جائے گا تو آب حیات ان پر ڈالا جائے گا، پانی. پھر وہ اچھی طرح سے آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جائیں گے، ان کے جسم جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بالآخر میں جنت میں جائیں گے، لیکن اتنے جو یہ سڑنا جلنا کوئی یہ بندہ پسند کرے گا؟ جی سب یہ تو کامیابی نہ ہوئی. یہ تو کامیابی ہے نا. آپ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں اور ذکر کریں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. تو یہ الحمدللہ یہ جو ہم پڑھ رہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حدیث آپ نے پڑھی ہے نا.
تو جی جی میرے ذہن میں یہی ہے کہ جنت کا راستہ آسان کیسے ہوتا ہے. جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کے بار بار سنتے ہیں، حدیث قرآن سنتے ہیں، تو آپ کا دل اس کی طرف چلا جاتا ہے، پھر آپ عمل کی طرف آ جاتے ہیں، پھر سیکھنے کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ جنت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی چلے جی جی اگلی روایت میں بھی ایسا ہی ہے. مفتی صاحب اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں ہوں کہ جس طرح پچھلی چند حدیثوں کے اندر اعمال کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، مطلب جی جس طرح کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں جائے گا، اب جی جی کوئی جی اسی حدیث کوئی بیس بنا کے کہے کہ جی نہیں نماز نہ پڑھیں یا روزہ نہ رکھیں، تو مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ صرف ایک ہی حدیث لیں اور اسی کا ہی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر ہاں دیں کہ جی ہاں مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے یا جی بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے. جی جی تو جب گفتگو ہوتی ہے تو مختلف اینگل سے دیکھ کے اس کے بعد اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. جی جی. اور یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ پیچھے جتنی احادیث میں صرف کلمے کا ذکر تھا، اس لیے اس کی بڑی وضاحت آگی. کلمہ تو ہے لیکن آپ نے اعمال کا بھی آگے کرنا ہے. اگلی روایت میں، اچھا وہ جو پیچھے ہم نے حضرت معاذ سے روایت پڑھی تھی نا، تو پھر اس میں یہ الفاظ نہیں تھے. اب یہاں وہ الفاظ ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لا الہ الا پڑھے گا، ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، تو حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ میں لوگوں کو نہ بتاؤ، فرمایا نہیں ان کو عمل کرنے دو. تو جب حضور نے فرمایا کہ نہ بتاؤ، لوگوں کو عمل کرنے دو، تو پھر ہم تک یہ حدیث پہنچی کیسے؟ سوال پیچھے بنتا تھا نا. اس کا جواب یہاں اس حدیث میں ہے کہ وہ آپ نے جو حضرت معاذ نے یہ حدیث سنائی ہے نا، وہ ان دا موت ہی، موت یعنی فوت ہونے کے وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے، تعصماً گناہ سے بچنے کے لیے. گناہ کون سا تھا؟ کہ علم چھپ جاتا، نبی علیہ السلام کا علم چھپ جاتا نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کلمہ پڑھے گا مسلمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا. تو حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ پھر میں لوگوں کو بتاؤں یہ کلمہ پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان کو ابھی فی الحال ان کو نہ بتاؤ، یہ توکل کر لیں گے. تو جب حضور نے فرمایا نہ بتاؤ، تو اب کیوں حضرت معاذ نے بتایا؟ تو اس کا انہوں نے خود اس کا آگے ذکر کیا راوی نے کہ فاخبر بها معاذ، معاذ نے یہ جو خبر دی نا، یہ روایت بیان کی عند موت ہی، اپنی وفات کے وقت، اینڈ پہ، تعصماً گناہ سے بچنے کے لیے، کہیں کہ نبی علیہ السلام کا کہیں علم چھپ نہ جائے، رہ نہ جائے. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے اس روایت کو حضرت معاذ نے بیان کیا. اب جو ہے نا اتبان بن مالک کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی. یہ وہ راوی ہیں، اتبان بن مالک صحابی ہیں. جب میں مدینے گیا نا عمرے کے لیے، تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اتبان بن مالک کا جو ہے نا گھر کدھر ہے. اور کہتے ہیں نا وہ کہ ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، تو مجھے ان کا پھر گھر مل گیا. یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں نا آپ کو، یہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی پہلے. تو پھر میرا خیال تھا کہ جب میں مدینے جاؤں گا نا تو ان کا گھر دیکھوں گا. ہوا یوں، اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے. اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میری نا نظر کمزور ہو گئی، تو میں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، میں اب مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں. جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے تو پھر میں وہیں نماز پڑھتا رہوں گا. اب یہ ان کی محبت ہے نا، پیار ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، میری نگاہیں کمزور ہو گئی، میں نہیں جا سکتا، نابینا ہو گیا ہوں، تو میں نماز پڑھوں گا گھر کے کونے میں کہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، اس سے پہلے حضور نماز پڑھ لے، وہاں آپ علیہ السلام کے قدم لگے تو اس کے بعد پھر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. تو آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا حضرت اتبان بن مالک صحابی نے. یہ آپ نام لکھ لیں، ٹھیک ہے. کبھی موقع ملے تو اپنے کسی بیٹے کا، اپنے کسی بھتیجے کا، اپنی کسی بھانجے کا نام اتبان رکھ لیں، اتبان، ٹھیک ہے جی. تو اپنے کسی بھی، کہتے ہیں نا ایک نیا نام ہونا چاہیے، اچھمبا نام ہونا چاہیے. تو یہ نیا نام میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے لکھا ہوگا. اس کے اتبان معنی کیا ہے؟ بالکل. صحابی کا نام اتنا آپ یاد رکھیں، اتبان، ٹھیک ہے. مجھے ایک نام میرے ایک دوست کے بیٹے کا مجھے پچھلے ہفتے معلوم ہوا. میں ان کے گھر گیا تو ان کا جس کا نام مقداد ہے، میں نے کہا کمال کی بات، یہ تو حضرت علی کے ساتھی ہیں مقداد، ٹھیک ہے جی. تو حضرت علی کے لنگوٹے یار تھے مقداد. تو اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میری نگاہیں چلی گئی، یعنی نظر کمزور ہو گئی. تو پھر میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نے قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، نماز پڑھی میرے گھر میں کسی کونے میں جہاں میں نے ارادہ کیا ہے. وہ اسے کہتے ہیں مسجد بیت، یعنی گھر والی مسجد، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ جگہ ہوتی ہے نماز کے لیے، وہ مسجد نہیں ہوتی.
محلے میں اگر آپ مسجد کا ارادہ کر لیں کہ اس جگہ یہ مسجد ہوگی تو وہ قیامت تک وہ مسجد ہوگی، لیکن گھر میں کوئی چیز نماز کے لیے مخصوص کر لینا، ٹھیک ہے، تو وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ صرف نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں، تو پھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے قاصد بھیجا، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ فاتن نبی علیہ السلام تشریف لائے، ومن شاء اللہ من اصحاب، جو آپ کے ساتھ اللہ نے چاہا آپ کے ساتھ ساتھی تھے۔ آپ علیہ السلام داخل ہوئے، آپ علیہ السلام نے کہتے میرے گھر نماز پڑھی، اور پھر ساتھی جو تھے حضور، جب حضور تشریف لائے تو پھر محلے والے بھی آ گئے، تو وہ آ کے آپ ادھر آ کے باتیں کرنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نماز میں ہیں، ٹھیک۔ اچھا یہ نماز کون سی تھی؟ نفل نماز تھی۔ نماز کی جماعت ہوئی پھر یہ آپ علیہ السلام نے جماعت کی، 3-4 صحابہ نے آپ کے پیچھے ساتھ نماز پڑھی۔ 2-3 اور روایتیں بھی ہے، انس کے گھر بھی حضور گئے تھے، وہاں بھی آپ نے یہ پڑھی تھی۔ تو یہ نفلی نماز ہوئی اور جماعت کے ساتھ ہوئی، تو نماز آپ علیہ السلام نے پڑھی۔ تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے صحابہ باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مالک بن دخشم یہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا ہے نا کہ جو نہیں ہوتا اس کے لیے باتیں ہو رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی مالک بن دخشم نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ کرے نبی علیہ السلام اس کو بد دعا ہی دے دیں۔ ہاں ودو، انہوں نے چاہا کہ انہو دعا علیہ فہلکا، کہ حضور اس کے لیے بد دعا کریں، کیوں نہیں آیا؟ تو ودو انہو اصحاب الشر، ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی مصیبت ہی پڑ جائے۔ آپ علیہ السلام سن رہے تھے۔ فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز آپ علیہ السلام نے مکمل کی۔ اچھا اس میں محدثین کہتے ہیں کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کسی کی باتیں آپ سن بھی رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کی نماز کا خشوع خضوع ختم ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات کانوں پر تک آواز آ جاتی ہے کہ فلاں باتیں کیا کر رہے ہیں، تو وہ باتیں کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے سن لیا۔ یہ مالک بن دخشم کے بارے میں تو حضور نے فرمایا الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟ وانی رسول اللہ، اور یہ نہیں گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نے کہا انہ یقول ذلک، حضور کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ فما وما هو فی قلبی، ٹھیک ہے، قال لا یشہد احد ان لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے صحابہ یا رسول اللہ بالکل لا الہ کہتا ہے، وما هو فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ تو کون اس کو، یعنی کہ جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، فیدخل النار اور تتم قال انس، تو اچھا پھر آپ علیہ السلام نے منع اللہ، ٹھیک ہے، وانی رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور جو گواہی نہیں دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں اللہ کا رسول، یعنی کہ جو یہ گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، وہ جہنم میں داخل، یعنی میرے رسول کی گواہی نہیں دیتا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فعجبنی، مجھے اتنی بات یہ پسند آئی، حاضل حدیث، یہ حدیث مجھے پسند آئی، فقلت لابنی، تو میں نے اپنے بچے سے کہا اکتبہ، بیٹا اس بات کو لکھ لو۔ تو حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے، جب یہ بات میں نے سنی نا، یہ کہتے ہیں میں نے سنی محمود بن ربیع سے، محمود بن ربیع نے مجھے یہ واقعہ سنایا، تو میں نے کہا یہ فوراً یہ بات لکھ لو، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا مجھے کیا بات پسند آئی، میں نے جب یہ واقعہ سنا نا، میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا اتبان بن مالک کا کہ نبی، اچھا یہ یہاں اتنا واقعہ ہے، بخاری میں ایک اور جگہ اس طرح واقعہ ہے کہ اتبان بن مالک جہاں رہتے تھے تو وہاں بیچ میں نالا بہتا تھا، پانی بہتا تھا، تو ان کی نظر کمزور تھی، پھر آہستہ سے وہ بینا ہو گئے، تو وہ مسجد نبی تک جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے، ان کو عذر تھا، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں اور یہاں نماز پڑھیں، اور میں اس جگہ پھر نماز پڑھتا رہوں، میں معذور ہوں۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اس گھر میں، پھر نماز پڑھی، تو میری خواہش تھی کہ میں اس گھر کو دیکھوں جہاں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ تو پھر مدینے جب میں گیا نا، تو مسجد نبوی سے آپ مسجد قباء کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک ٹریک بنا ہوا ہے پیدل جانے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے نا بسیں جاتی ہیں، چھوٹی گاڑیاں جاتی ہیں، تو 2 ریال 3 ریال لیتے ہیں، تو وہاں ایک پیدل ٹریک بھی بنایا ہوا ہے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک، تو وہ ہم اکثر جایا کرتے تھے۔
تو وہاں جب میں قریب گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ انہوں نے کھودی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مسجد ادھر مسجد جمعہ ہے اس کے ساتھ ہی وہ جگہ کھودی ہوئی ہے. وہاں جب میں نے پتہ کیا یار یہ کیا جگہ کھودی ہوئی تو پتہ چلا کہ اتبان بن مالک کا گھر ہے جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. تو ابھی کوئی 2 مہینے پہلے ہی جو ان کا اوقاف کا محکمہ ہے نا انہوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے. پہلے وہاں روڈ تھا، روڈ کے ساتھ ہی بالکل ہے، پہلے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس محکمے نے ڈسکور کیا ہے کہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اتبان بن مالک کا گھر بالکل یہاں ہے. اور پھر انہوں نے جب اس کو کھودا تو پرانے نقوش اور پرانی چیزیں وہاں ملی. تو میں پھر وہاں سے گزرا اور میں نے وہاں اس گھر کی زیارت بھی کی. ماشاءاللہ پرانی دیواریں تھی اور انہوں نے پھر ارد گرد گرین پردہ لگایا ہوا تھا کہ یہ اتبان بن مالک کا کیا ہے، یہ گھر ہے. ٹھیک ہے جی، صحابہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ وہ نماز نہیں چھوڑ رہے، بوڑھے بھی ہو گئے اور نابینا بھی ہو رہے ہیں، تو ان کا ارادہ ہے کہ پھر بھی میں نماز پڑھتا رہوں اور اپنے گھر میں اس نماز کو میں کیا کروں، جاری رکھوں. ٹھیک ہے جی. کیا یہی حدیث احناف کا موقف ہے کہ نابینا افراد پر جماعت واجب نہیں؟ ہاں جی، یہ بھی ہے کہ جو نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، نابینا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، تو وہ اپنا گھر میں